آج دنیا میں مذہب کی بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے، اور یہ معاملہ خالصتاً مذہبی ہے، اس لیے عام طور پر تو لوگ اس کی گفتگو بھی پسند نہیں کرتے۔ وہ یہ ہے کہ ان کے نیچے ایک مذہبی چپقلش بھی ہے کہ جو ورک کر۔ وہ مذہبی چپقلش کیا ہے؟ اس میں سب سے ایکٹیو یہودی ہے، یہودی کہ جو اپنے کئی صدیوں کی جد و جہد اور محنت کے نتیجے میں عیسائی دنیا کو فتح کر چکے ہیں، لیکن وہ سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ عیسائی رومن کیتھولکس نے بھی ہتھیار ڈال دیے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں یہودیوں کی محبت نہیں ہے۔ آج بھی فرانس کے اندر اینٹی سیمیٹزم یہ پھر سر اٹھا رہا ہے، باقاعدہ آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہوں گے۔ فرینچ گورنمنٹ بڑی تشویش میں ہے، یہودیوں کے خلاف غصہ اور نفرت کہ یہ ہیں وہ جنہوں نے ہمارے خدا کے بیٹے کو سولی چڑھایا تھا، لیکن بائی اینڈ لارج وہ سرنڈر کر چکے ہیں۔ ان کا پوپ جو ہے وہ ایبسالو کر چکا ہے، یہودیوں کو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی دیے جانے سے بری کر چکا ہے۔ ان یہودیوں کا پروگرام کیا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم خدا کے برگزیدہ چنیدہ بندے ہیں، پورے انسان صرف ہم ہیں، ہم ہیں، ہم ہیں۔ باقی انسان جنہیں وہ جینٹائلز کہتے ہیں یا گوئمز کہتے ہیں، یہ انسان نہیں ہے، انسان نما حیوان ہے، اور حیوانوں کو ایکسپلائٹ کرنا انسانوں کا حق ہے۔ آپ گھوڑے کو تانگے کے اندر جوت دیتے ہیں، آپ کا حق ہے۔ آپ بیلوں کو ہل کے اندر جوت دیتے ہیں، آپ کا حق ہے۔ آپ بکری کا گوشت کھاتے ہیں، آپ کا حق ہے۔ آپ گائے، بیل، اونٹ گوشت کھاتے ہیں، آپ کا حق ہے۔ اسی طرح ہمارا حق ہے کہ ان جنٹائلز اور گوئمز کو جس طرح چاہیں لوٹیں، جس طرح چاہیں ان کو سپریس کریں، جس طرح چاہیں ان کا خون چوسیں۔ یہ ان کے تالمود ہے، یہ تورات میں نہیں ہے۔ تالمود ان کی فقہ کی کتاب ہے، اس فقہ کی کتاب میں صاف لکھا ہے یہود کے لیے جنٹائلز کو دھوکہ دینا، روب کرنا، ان کا مال چوری کرنا، ان کو قتل کرنا، ان کا خون چوسنا، انہیں ایکسپلائٹ کرنا، یہ ان کا حق ہے۔ یہ ہے تالمود کی تعلیم۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ یہودی کہتے ہیں لیسا علینا فی الامیین سبیل، یہ امیین جو ہیں جنٹائلز جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، کتاب تو ہمارے پاس ہے، تورات قرآن کو وہ مانتے نہیں، انجیل کو وہ مانتے نہیں۔ یہ جو امیین ہیں ان کے بارے میں ہم پر کوئی پرسش نہیں، ہم جو چاہیں کریں ان کے ساتھ۔ لہذا وہ چاہتے ہیں ورلڈ ڈومینیشن، ریڈیوسنگ ہیومینٹی ٹو اینیملز۔ ان کا جو اکنامک پروگرام ہے تھرو بینکنگ سسٹم، اب یہ ورلڈ بینک ہے، اب یہ IMF ہے، اب یہ ٹرپس کا معاہدہ ہے۔ پیش نظر کیا ہے کہ پوری دنیا مزدوروں میں کنورٹ ہو جائے، وہ کام کریں، کام کریں، کام کریں، کام کریں، جو کچھ ان کی یافت ہو بینک کے سود کی شکل میں وہ ہم کھینچ لیں۔ پوری دنیا پہ حکومت ہمیں نہیں کرنی ہے۔ اگر دنیا میں حکومت کریں گے، دنیا میں ریوولٹ ہوگی، محکوم ہمارے خلاف بغاوتیں بھی کریں گے، ہم انہیں قتل کریں گے، وہ بھی تو ہمیں کریں گے نا۔ ہم ان فلسطینیوں کو قتل کر رہے ہیں تو فلسطین بھی تو آتے ہیں سوسائڈ بامب کر کے، کبھی 20 کبھی 15 مار جاتے ہیں۔ تو کیا ضرورت ہے؟ اصل مقصد حکومت سے کیا ہوتا ہے؟ ٹیکسز لینا، ریونیو لینا ہے، بس۔ وہ ٹیکس اور ریونیو ہم لے لیں گے اپنے بینکنگ نظام کے تحت، اپنے ملٹی نیشنل جو بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں ان کے ہاتھ میں کاروبار ہوگا۔ باقی دنیا، اب آپ کو معلوم ہے، کبھی یاد ہوگا گلی گلی مشینیں لگی ہوتی تھی ایریٹڈ واٹرز کی، وہ جو بوتل ہوتی تھی
جس کے اوپر کے ایک لگا ہوا ہوتا تھا پلہ، اس کا شیشے ہی کی، گلی گلی لگے ہوئے، کسی کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے اس نے لگا لیا ایک پمپ، اب وہ بنا رہا ہے بوتلیں اور بیچ رہا ہے۔ اب کیا ہے؟ اب آپ صرف ڈسٹریبیوٹر ہو سکتے ہیں، آپ 7 اپ کے ڈسٹریبیوٹر ہو سکتے ہیں، پیپسی کے ہو سکتے ہیں، کوکا کولا کے ہو سکتے ہیں، آپ مینوفیکچر کچھ نہیں کر سکتے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ ڈھابے کھلے ہوئے، غریب آدمی نے ایک چولہا جلا کر اس کے اوپر کچھ ڈال کر بیٹھا ہوا ہے جھونپڑی کے اندر، ڈھابا ہے، کھا رہے لوگ۔ اب ختم، اب 5 سٹار۔ اور کل میں نے پڑھا ہے کہ دبئی میں 7 سٹار ہوٹل بنا ہے، 7 سٹار، کئی $1000 ایک رات کا وہاں کرایہ ہے۔ ہم تو 5 سٹارز کو رو رہے ہیں۔ اب کیا ہے؟ ملٹی نیشنلز ہیں، یہ چینز ہیں، پرل کانٹیننٹل ہے، شیرٹن کی چین ہے، ہالیڈے ان کی چین ہے پوری دنیا کے اندر، یہ ملٹی نیشنل۔ تو یہودیوں کا ایک پروگرام ہے پوری دنیا کی اکنامکس ایکسپلائٹیشن، اور اس میں کیا ہے؟ اصول کیا ہے کہ جیسے اگر آپ گھوڑے کو اپنے ٹانگے میں جوتتے ہیں تو شام کو اگر آپ نے کچھ کمائی کی تو اس میں تھوڑا سا حصہ اس کا چارہ، اس کو دال ڈالیں گے، کچھ چنا ڈالیں گے، تو اگلے روز جوتیں گے نا۔ تو اگلے روز جوتنے کے قابل ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ اس کو بھی دو، سبسسٹنس لیول تو اس کو بھی دینا پڑے گا نا۔ لہذا محنت کرو، مزدوری کرو، تمہیں ویج مل جائے گی، لیکن اس کی ملائی ہم کھینچ لیں گے۔ ورلڈ ڈومینیشن تھرو اکنامک ایکسپلائٹیشن، یہ گلوبلائزیشن ہے، اور اس گلوبلائزیشن کے خلاف اگر ری ایکشن ہے تو یورپ میں ہے، امریکہ، ہمیں تو پتہ بھی نہیں کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، ہماری اویئرنیس ہی نہیں ہے، ہندی میں کہیں گے ہماری جانکاری ہی نہیں ہے، ہمیں کیا پتا نوع انسانی کی قسمت کے بارے میں کیا فیصلے ہو رہے ہیں۔ یہ کبھی ڈیووس میں جمع ہو رہے ہیں، کبھی واشنگٹن میں جمع ہو رہے ہیں، یہ گلوبلائزیشن کے لیے کبھی کہیں جمع ہوتے ہیں، کبھی کہیں جمع ہوتے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ سوچ کیا رہے ہیں؟ نمبر 2، یہود کے پروگرام میں کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل، ایک بڑی مملکت ہمیں ضرور بنانی ہے ان دی ہارٹ آف دی عرب ورلڈ۔ یہ گریٹر اسرائیل ان تمام علاقوں پر مشتمل ہوگا جہاں کبھی یہودی رہے ہیں، ایک ذمہ دار اور آزاد قوم کی حیثیت سے۔ ویسے تو ڈائسپورا میں پوری دنیا میں رہے یہودی نہیں، لیکن اسرائیل، فلسطین، شام، ترکی کا مشرقی اور جنوبی حصہ، مصر کا گوشن یا جوشن جو زرخیز ڈیلٹا ہے، زرخیز ڈیلٹا، اور عراق اور سعودی عرب کا شمالی حصہ جس میں خیبر جہاں یہودیوں کے قلعے تھے اور مدینہ منورہ جہاں 3 قبیلے آباد تھے، ان علاقوں پر مشتمل ایک گریٹر اسرائیل ہمیں بنانا ہے۔ اس کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے۔ عراق فتح ہوا، امریکہ نے کیا، تو کہا شیرون نے کہ عنقریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا۔ تیسری چیز جو ان کے پیش نظر ہے وہ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو گرا کر تیسرا معبد سلیمانی، اسے ٹیمپل کہتے ہیں، 3rd ٹیمپل آف سولومن بنانا ہے۔ پہلا ٹیمپل حضرت عثمان نے بنایا تھا، مسجد، ہم تو مسجد کہیں گے، وہ ٹیمپل کہتے ہیں۔ یہ 1000 قبل مسیح میں بنا تھا۔ 587 قبل مسیح میں نیبوکڈنیزر بادشاہ تھا عراق کا، اسی لیے اسرائیل کو سب سے زیادہ خطرہ عراق سے تھا کہ پہلے بھی ہماری تباہی ایک عراقی بادشاہ کے ہاتھوں ہوئی تھی، نیبوکڈنیزر۔ اس نے ٹیمپل گرا دیا تھا، ریز ٹو دی گراؤنڈ، ختم۔ پھر اسے بنایا 150 برس کے بعد۔ پھر سن 70 عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے
ان کے رفع سماوی کے 40 برس بعد پھر رومیوں نے اسے بھی گرا دیا. ٹائٹس رومی، اردو یا عربی میں تیتوس لکھتے ہیں اسے، توئے یہ توئے واو سین تیتوس، ٹائٹس. اور سن 70 سے آج تک وہ گرا پڑا ہے، تقریباً 2000 برس، 1833 برس ہو چکے ہیں، یا 27 یا 33. وہ گرا ہوا. اب ہمیں دوبارہ بنانا ہے اسے، اور اس کی جگہ پر چونکہ مسجد اقصی بنا دی گئی تھی، اور اس کی جگہ پر ہی اس پتھر پر، اس چٹان پر جہاں سے حضور کا شب معراج کے اندر آسمانی سفر شروع ہوا تھا، اس پر اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے ایک قبہ، ایک گنبد بنا دیا تھا. اگر آپ کبھی بی بی سی وغیرہ میں دیکھتے ہیں یروشلم سے کوئی نمائندہ بات کر رہا تو پیچھے کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا قبہ سنہری. وہ ہے القبۃ الصخرہ. ان دونوں کو ہم گرائیں گے اور اپنا تیسرا معبد، تیسرا ٹیمپل تعمیر کریں گے، اور اس میں پھر لا کر دو کام کریں گے. اینیمل سیکریفائس کا دوبارہ آغاز ہوگا. یہودیوں کے ہاں سب سے بڑی عبادت جو تھی وہ قربانی کی تھی. نماز کی اتنی اہمیت نہیں تھی جتنی قربانی کی تھی، اور وہ ہیکل سلیمانی میں قربان گاہ پر قربان کیے جاتے تھے جانور. اس وقت سے وہ قربانی جو ہے وہ موقوف ہے، نہ وہ ہیکل سلیمانی ہے نہ قربانی ہے. تو ایک تو اینیمل سلاٹر، قربانی جو ہے، جیسے ہمارے ہاں عید کی قربانی ہے، وہ قربانی جو ہے دوبارہ شروع ہوگی. اور نمبر 2، حضرت داؤد کا تخت جو ہے لا کر جما دیا جائے گا، اور وہاں سے ان کا مسایہ حضرت مسیح نہیں، جس مسایہ کے وہ منتظر ہیں جن کی پیشین گوئیاں تھیں تورات کے اندر، اور ان پیشین گوئیوں کے مصداق حضرت مسیح آئے. حضرت مسیح کو انہوں نے مانا نہیں، باسٹرڈ قرار دیا، کافر قرار دیا، مرتد قرار دیا، اور اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھا دیا. یہ دوسری بات ہے اللہ نے کیا کیا. لہذا ان کی سیٹ ویکنٹ ہے. دی مسایہ از یٹ ٹو کم. اور جب وہ مسایہ آئے گا تو وہ اس تخت داؤد پر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکمرانی کرے گا. یہ ہے یہود کا موقف. اور اس میں ایک چیز کا اضافہ کر لیجئے، اس میں انہیں عیسائیوں سے کوئی اندیشہ نہیں ہے. عیسائیوں کو کیپچر کر چکے ہیں. اب اگر انہیں نظر آتی ہے مخالفت تو صرف مسلمانوں سے نظر آتی ہے. اس اعتبار سے مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن اس وقت دنیا کے اندر یہودی ہے. ان کو کہیں قوت، سیاسی قوت حاصل نہ ہونے پائے. یہ ہے یہودیوں کا پروگرام.